خیال وزیر اعظم نے خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور امن کوششوں کی بھرپور حمایت پر قطر کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ فریقوں کے درمیان مسلسل رابطوں اور قریبی مشاورت کی ضرورت پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالاتی کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مصر کے وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور عالمی صورتحال پر قریبی رابطہ اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ عید الاضحیٰ 27 مئی بروز بدھ منائی جائے گی۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان۔ چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس کراچی میں منعقد ہوا۔ زونل کمیٹیوں کے اجلاس لاہور، کوئٹہ اور پشاور میں منعقد ہوئے۔ خوشی منائی جا رہی ہے، رب کریم اپنا کرم سے اسے قبول، منظور و مقبول فرما۔ رب کریم شر سے اس وطن عزیز پاکستان کو محفوظ فرما، پاکستان کو ہر اندرونی برونی خطرات سے محفوظ فرما، پاکستان کی حفاظت فرما۔ اعلیٰ ملک کی قیادت، ہماری افواج اور ہمارے سیکورٹی ادارے یا اللہ اس ملک کے تحفظ کے لیے اور امن کے لیے جو کردار پیش کر رہے ہیں، اے رب کریم اس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پاکستان مسلمہ ایٹمی قوت ہے، کسی بھی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جغرافیہ مٹانے کی دھمکی دینے والے یاد رکھیں، ایٹمی جنگ میں تباہی دونوں طرف ہوگی۔ پاکستان کا وجود اور جغرافیہ اٹل ہے، مٹانے کی خواہش رکھنے والے خود مٹ جائیں گے۔ بھارت کے لیے پاکستان پر جارحیت کا انجام سیاسی اور فوجی طور پر ناقابل تصور ہوگا۔ بھارتی آرمی چیف کا بیان تاریخ اور جغرافیے سے لا علمی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارتی قیادت خطے کو ایسی جنگ میں نہ دھکیلے جس کے نتائج سب کے لیے تباہ کن ہوں۔ ISPR کا بھارتی آرمی چیف کے اشتعال انگیز بیان پر سخت رد عمل۔ ہندوتوا نظریات میں جکڑی بھارتی قیادت 8 دہائیاں گزرنے کے باوجود پاکستان کا وجود تسلیم نہیں کر پائی۔ مارکہ حق میں ملنے والی عبرتناک شکست بھارت ابھی تک نہیں بھولا۔ بھارتی قیادت کا جارحانہ لہجہ طاقت نہیں بلکہ اپنی ناکامیوں کی جھنجھلاہٹ ہے۔ بھارت خطے میں دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ اور ماورائے عدالت قتل و غارت گری کا گڑھ ہے۔ نئی دلی کو پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کرنا اور پرامن بقائے باہمی کا اصول اپنانا ہوگا۔ پاکستان پر حملے کی کوئی بھی کوشش جغرافیائی حد تک محدود نہیں رہے گی۔ ISPR۔ بھارت ہمیں تاریخ کا درس دینا بند کرے، وہ صرف ماضی میں جینا چاہتا ہے، اس کے پاس مستقبل کے لیے کوئی ویژن نہیں۔ بھارت فیصلہ کرے وہ اپنی موجودہ جغرافیائی حیثیت برقرار رکھنا چاہتا ہے یا نہیں۔ اگر بھارت اپنے تمام ہمسایوں سے جھگڑے مول لیتا رہا، اپنی نسلی و مذہبی اقلیتوں کو دباتا رہا، تو وہ دن دور نہیں جب وہ اپنی موجودہ جغرافیائی شکل کھو دے گا۔ صدر مملکت کے ترجمان مرتضیٰ سولنگی کا سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر بیان۔ سنتاس معاہدے پر پاکستانی موقف انصاف پر مبنی۔ بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ عالمی ثالثی عدالت نے پاکستانی موقف کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدہ غیر فعال قرار دینے کی کوشش مسترد۔ ثالثی عدالت نے بھارت کو منصوبوں کا مکمل آپریشنل ڈیٹا پاکستان کو فراہم کرنے کا پابند قرار دے دیا۔ ثالثی عدالت نے قدرتی بہاؤ برقرار رکھنے کی بھارتی ذمہ داری واضح کر دی۔ پاکستان کا فیصلے کا خیر مقدم۔ پاکستان کی نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر اہمیت اجاگر۔ پاکستان انسداد دہشت گردی کا قابل اعتماد شراکت دار ہے جو داعش خراسان کے خلاف جنگ میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام آباد کے ساتھ فوجی شراکت داری سے دہشت گردوں کے خلاف مثبت نتائج حاصل ہوئے۔ یہ باہمی کامیابیاں پاکستان اور امریکہ کی دیرینہ دوستی اور مشترکہ عزم کا براہ راست عکس ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر کی سینٹ کمیٹی کو بریفنگ۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ آذربائیجان، باکو میں آذربائیجان کے بانی حیدر علی کے مقبرے پر حاضری، پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ مریم نواز باکو میں یادگار کوچہ شہداء پر بھی گئیں، شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف اور وفد کے دیگر ارکان بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ تھے۔ پی ٹی آئی باہمی اختلافات کا شکار ہے، تحریک انصاف کا اسمبلی میں دست و گریباں ہونا اچھی روایت نہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بننے کی دوڑ نے پی ٹی آئی میں پھوٹ ڈال دی۔ پی ٹی آئی کا مخصوص گروپ جنید اکبر خان کو ہٹانے کے لیے سرگرم تھا۔ بجٹ کے لیے پی ٹی آئی کی مثبت تجاویز کا خیر مقدم کریں گے وفاقی وزیر طارق فضل چودھری۔ موسمیاتی تبدیلی، غربت اور رہائشی ناانصافی ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ ہیٹ ویوز اور سیلاب کا سب سے زیادہ بوجھ غریب طبقہ اٹھاتا ہے۔ سیلاب چند دنوں میں 2 نسلوں کی محنت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ سستی رہائش کو فلاحی سہولت نہیں بلکہ بنیادی حق سمجھنا ہوگا۔ باکو کال فار ایکشن میں کمزور طبقات کا تحفظ اور انصاف کو ترجیح دی جائے۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک کا باکو میں ورلڈ اربن فورم میں اظہار خیال۔ وفاقی وزیر سردار محمد یوسف کا عزیزیہ مکہ مکرمہ میں قائم پاکستان حج مشن دفتر کا دورہ، ڈی جی حج عبدالوہاب سمرو اور دیگر اعلیٰ افسران کی وزیر مذہبی امور کو بریفنگ۔ سعودی حکومت کی جانب سے حج انتظامات مثالی اور لائق تحسین ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ویژن کے تحت عازمین حج کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ عازمین حج کی میزبانی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے گی، سردار محمد یوسف۔ معروف صحافی، دانشور اور اردو ڈائجسٹ کے بانی الطاف حسن قریشی مرحوم کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کر دی گئی۔ وفاقی وزراء عطاء اللہ تارڑ، احسن اقبال، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سمیت مختلف سیاسی، سماجی، مذہبی اور صحافتی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مرحوم کی قومی صحافت، فکری رہنمائی اور نظریاتی ادب کے فروغ کے لیے گراں قدر خدمات کو خراج عقیدت۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں شامل نئے ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں طارق محمود آریانی، شفیع اللہ جان، نذیر احمد عباسی، محمد عارف، شکیل خان شامل۔ نامزد وزیر عدنان قادری ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے حلف نہ اٹھا سکے۔ طالبان کا نظام حکومت معاشرتی پابندیوں پر مبنی۔ طالبان رجیم افغان معاشرے کو سخت دباؤ اور مذہبی کنٹرول کا نشانہ بنا رہی ہے۔ طالبان کا طرز حکمرانی علاقائی استحکام، شدت پسندی اور افغان آبادی کی نقل مکانی کا باعث بن سکتا ہے۔ عالمی جریدے یورپین ٹائمز کی طالبان رجیم کے معاشرے پر کنٹرول کے حوالے سے رپورٹ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کا نام لیے بغیر دھمکی آمیز پیغام۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری ویڈیو میں صدر ٹرمپ کو بحری جہاز میں دکھایا گیا۔ پیغام لکھا کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ ایران کے مفاد میں ہے کہ معاہدہ کرے، جلد معاہدہ نہ کیا تو ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا فرانسیسی نشریاتی ادارے کو ٹیلی فونک انٹرویو۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، اسٹریٹجک شراکت داری مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کی مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور خطے میں سیکیورٹی چیلنجز پر گفتگو۔ بات چیت میں بین الاقوامی بحری تجارت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ جنگ بندی میں توسیع کے باوجود اسرائیل کے جنوبی لبنان پر فضائی حملے، امدادی مرکز پر سے ہونی بمباری سے 3 کارکنوں سمیت 6 افراد جاں بحق۔ اسرائیلی فوج کے درجنوں دیہات پر بھی حملے، تازہ حملوں کے بعد مقامی آبادی کی بڑی تعداد جنوبی شہر سیدا اور دارالحکومت بیروت کی جانب منتقل۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی موجودہ صورتحال، امریکہ ایران جنگ بندی سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا سفارتکاری کے ذریعے بحران کے حل پر اتفاق۔ قطر کے وزیر اعظم کی فریقین سے ثالثی عمل پر مثبت رد عمل کی اپیل۔ مودی سرکار کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف بھارتی کسان سراپا احتجاج، ریاستی اسمبلی کی جانب مارچ کے لیے پنجاب بھر سے کسان موہالی میں جمع۔
دی ٹیلی گراف انڈیا کے مطابق چندی گڑھ پولیس کا کسانوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال، مودی سرکار میں مہنگی کھاد، زرعی لاگت اور کسانوں کی خوشحالی کے حکومتی دعوے محض نعرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی آرمی چیف کا بیان مسترد کر دیا۔ نئی دلی دھمکیاں دینے کے بجائے مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف آئے۔ کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ایک تنازع ہے، اس سے بھارت، پاکستان اور کشمیری عوام کی حقیقی قیادت کے درمیان بامانی مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ حریت قیادت۔ پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں 19 سے 22 مئی کے دوران بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ راولپنڈی، اسلام آباد، مری، اٹک، چکوال، لاہور، سیالکوٹ، قصور، ملتان اور گرد و نواح میں بارش متوقع۔ سندھ بھر میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان، درجہ حرارت میں مسلسل اضافے کی پیشگوئی۔ What a take! Oh, that's gone up in the air and that's the end of it. Straight as an arrow. What a beautiful stroke. سلہٹ میں دوسرا ٹیسٹ، بنگلہ دیش کو پاکستان کے خلاف 156 رنز کی برتری حاصل۔ پہلے اننگز میں بنگلہ دیش کے 278 رنز کے جواب میں قومی ٹیم 232 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بابر اعظم نے 68 اور ساجد خان نے 38 رنز بنائے۔ میزبان ٹیم نے دوسری اننگز میں 3 وکٹس کے نقصان پر 110 رنز بنا لیے۔ سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 کی برتری حاصل۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ اور روم میں اٹالین اوپن ٹینس ویمن سنگلز کا فائنل، یوکرین کی ایلینا سویتولینا نے ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں تھرڈ سیڈ امریکہ کی کوکو گاف کو شکست۔ ایلینا سویتولینا کا یہ تیسرا اٹالین اوپن ٹائٹل ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں میں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔